ساری عزتوں کے تاج جس کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے سجا دیے وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ آپ کا وصف بیاں ہو کس سے، آپ کی کون کرے گا بڑائی، آپ کی گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی۔ اللہ نے میرے آقا کو وہ مرتبہ اور مقام عطا کیا کہ وہ مقام پوری خلقت میں اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اللہ کریم نے ہر صفت میں میرے نبی علیہ السلام کو بے نظیر و بے مثال فرما دیا۔ یاد رکھیے گا، جیسے میرے آقا علیہ السلام کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے نا، جیسے میرے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، جیسے میرے آقا علیہ السلام کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے، جیسے میرے آقا علیہ السلام کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے، ویسے ہی میرے نبی علیہ السلام کے نام جیسا کسی کا نام بھی نہیں ہے۔ اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کو ہر صفت میں اس طرح بے مثال تخلیق فرمایا ہے۔ میرے نبی کی شان تو میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کا مقام تو ان کا مقام ہے، ان کا رتبہ تو ان کا رتبہ ہے، وہاں تک تو کوئی پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پوری خدائی پہ نظر ڈال لو، میرے نبی کے نام جیسا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ میرے نبی کے نام کو بھی اللہ نے بے نظیر و بے مثال فرمایا ہے۔ کیا خوب نام ہے میرے آقا کا، میں نے اسی پہ کلام کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں میرے آقا کے نام کا بڑے اہتمام اور احترام سے ذکر فرمایا، محمد الرسول اللہ۔ ویسے کیا سونا نام ہے، اللہ کی والو سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑ جاتی نام سن کے؟ کیا نام ہے میرے آقا کا، محمد الرسول اللہ۔ بتاؤ کس کس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے یہ نام سن کے؟ کوئی کتنے بھی غموں پہ ہو، کتنے بھی غموں کا ڈیرا ہو، میرے آقا کا نام سنے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، محمد الرسول اللہ۔ چہرہ کھل نہیں جاتا یہ نام سن کے، سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑ جاتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا نام ہے میرے آقا کا، کوئی بے سہارا یہ نام لے اسے سہارا مل جاتا ہے، کوئی غم کا مارا یہ نام لے غم دور ہو جاتے ہیں، کوئی غموں میں یہ نام لے غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کوئی ڈوبتے ہوئے یہ نام لے یہ نام اسے کنارہ دے دیتا ہے۔ خدا کی قسم کوئی اندھیروں میں یہ نام لے یہ نام اجالے کر دیتا ہے۔ اس نام کو اللہ نے ایسا بنا دیا، کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے، صلی اللہ، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ کیا نام ہے میرے آقا کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے المفردات میں امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، المفردات میں اس کا تعریف بیان کرتے ہوئے، اس کا معنی اور تعریف بیان کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یحمد حمدا بعد حمد۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف یہ ہے کہ تعریف کے بعد جس کی تعریف کی جائے، جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی تعریف ختم ہونے کا نام بھی نہ لے، سیاہیاں ختم ہو جائیں یہ تعریف ختم نہ ہو، ورق تمام ہو جائیں یہ تعریف ختم نہ ہو، زندگیاں ختم ہو جائیں یہ تعریف ختم نہ ہو، تم سارے مل کے حضور کا ذکر کرو، تمہاری زندگیاں تمام ہو جائیں، تمہاری اولاد حضور کا ذکر کرے ان کی زندگیاں تمام ہو جائیں، پھر ان کی اولاد حضور کی زندگیاں حضور کا ذکر کرے ان کی زندگیاں تمام ہو جائیں، ساری خلقت مل کے جن کی تعریف کرے تب بھی جن کی تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یحمد حمدا بعد حمد، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف امام راغب اصفہانی نے بیان فرمائی کہ اس کا تعریف ہی یہ ہے کہ جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جس کی تعریف ختم ہی نہ ہو پائے، اس ذات اقدس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہم جب حضور کا ذکر کرتے ہیں نا تو بعض لوگوں کو الجھن ہو جاتی ہے، کہا بھئی کہ تم حضور کا ذکر کرتے ہو نا، تب یہ تم یا رسول اللہ کہنے والے یہ جب سنی رسول اللہ کا ذکر کرتے ہو نا تو مبالغہ کر جاتے ہو۔ میں نے کہا مبالغہ کے دو معنی ہیں، آپ کس معنی میں کہہ رہے ہو؟ کہا تم لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہو۔ میں نے کہا بھائی حد سے آگے تب بڑھا جاتا ہے، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں اگر یہ معنی لیا جائے تو یہ معنی تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حد سے آگے وہاں بڑھا جاتا ہے جہاں حد ہو۔ کہا عظمت مصطفیٰ کی اللہ نے حد تخلیق ہی نہیں کی، جس کی تخلیق ہی نہیں کی اس سے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آگے اس سے بڑھا جاتا ہے جو ہو۔ سمجھ آئی؟ کہا کہ اس اللہ تعالیٰ نے عظمت مصطفیٰ کی حد کو تخلیق ہی نہیں کیا، جس کی تخلیق ہی نہیں ہوئی اس سے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ عظمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔
بس ایک قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے، حضور کی تعریف کرتے ہوئے ایک قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کہیں شرک نہ ہو. اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہیں، یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے. اللہ ذاتی شانوں والا ہے اور حضور عطائی شانوں والے ہیں، یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے. اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے. بس یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے. اللہ معبود ہے اور حضور عبد ہیں، اللہ معبود ہے اور حضور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے. پھر حضور کی جتنی تعریف کر سکتے ہو اتنی کرو، جتنی دیر کر سکتے ہو اتنی دیر کرو، جتنا بڑھ چڑھ کے کر سکتے ہو اتنا بڑھ چڑھ کے کرو، جتنی جان سے کر سکتے ہو اتنی جان لگا کے کرو. حد سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، تمہارے اگلے اور پچھلے بھی جمع ہو جائے نا، میرے نبی کی گرد راہ کا بھی حق ادا کر رہی ہے. میرے نبی کی شانوں کی حد جاننا یا حد سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، میرے نبی علیہ السلام کی گرد راہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے. علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کی تعریف پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نام بتا رہا ہے کہ حضور کو اتنی عزتیں دی ہیں کہ اس میں محمد مبالغے کا صیغہ ہے. کہا اس سے مراد یہ ہے جتنا بڑھ کے حضور کی شان بیان کر سکتے ہو کرو، جتنی جان سے حضور کی شان بیان کر سکتے ہو کرو. علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں تم کہتے ہو حد سے آگے بڑھ جانا، اس میں محمد مبالغے کا صیغہ ہے. اب علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کی ساری خدائی بھی آ جائے نا، ما سوا اللہ جو کچھ ہے وہ خلقت میں آتا ہے. کہا کہ اللہ کی ساری خلقت بھی آ جائے، سارے نبی آ جائیں، سارے رسول آ جائیں، سارے انسان آ جائیں، سارے علماء آ جائیں، سارے صحابہ آ جائیں، سارے فرشتے آ جائیں، جبریل بھی آ جائے، اسرافیل بھی آ جائے، میکائیل بھی آ جائیں، اسرائیل بھی آ جائیں، سارے جنات بھی آ جائیں. کہا خدا کی ساری خدائی میں جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے نا سب اکٹھے ہو جائیں، اس کائنات کے سارے اہل علم کو اکٹھا کر لیا جائے، ایک مقام پر بٹھا دیا جائے. علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں حضور کی ذات کو نہیں، حضور کی ذات کی کسی ایک صفت کا موضوع بنا دیا جائے، اختیار مصطفیٰ کو عنوان رکھ لیا جائے، علم مصطفیٰ کو عنوان رکھ لیا جائے، مقام رسالت کو حضور کے عنوان رکھ لیا جائے، ایک عنوان رکھا جائے حضور کی ذات کا، اور اس پہ کلام کرنے کے لیے خدا کی ساری خدائی بلا لی جائے. علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ خدا کی ساری خدائی بھی آ جائے، جس کی ایک صفت کو بھی بیان نہ کر سکے اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا. اچھا، ہم جب اللہ کے صفاتی نام لیتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لیتے ہیں تو اس میں ایک نام آتا ہے محمود. کیا نام آتا ہے؟ محمود، جس کا معنی ہے جس کی حمد کی جائے. اور جب ہم حضور کا اسم گرامی لیتے ہیں تو حضور کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اگر ہم اپنی عقل کے مطابق سوچیں نا تو سمجھ میں یہ آتا ہے کیونکہ اللہ حضور کو ساری تعریفیں دینے والا ہے، اللہ ذاتی تعریف والا ہے، اور حضور کے پاس جو کچھ ہے وہ عطا ہے اللہ کی. تو وہاں ہونا چاہیے تھا یہ نام کہ جس کی زیادہ تعریف کی جائے، اور یہاں نام آنا چاہیے تھا جس کی تعریف کی جائے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ حضور علیہ السلام کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اور اللہ کے صفاتی ناموں میں نام آتا ہے محمود، جس کی تعریف کی جائے. ہم اگر سوچیں تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہاں نام آنا چاہیے تھا جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے کیونکہ وہ ذاتی چاروں والا ہے، اور یہاں نام آنا چاہیے تھا جس کی تعریف کی جائے. اللہ اکبر. محدثین نے کیا خوب سمجھایا اس کو. کہا کہ ساری کائنات جس کی تعریف کرتی ہے نا اس کو محمود کہتے ہیں، سارے انبیاء جس کی تعریف کریں اسے محمود کہتے ہیں، سارے ملائکہ جس کی تعریف کریں اسے محمود کہتے ہیں، سارے اولیاء جس کی تعریف کریں اسے محمود کہتے ہیں، جنت کی حوریں جس کی تعریف کریں اس کو محمود کہتے ہیں، سدرہ پہ فرشتے جس کی حمد کریں اسے محمود کہتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے اس کو محمود کہتے ہیں، یہ چرند و پرند جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی حمد کرے اس کو محمود کہتے ہیں، آدم جس کو سجدہ کرے اس کو محمود کہتے ہیں،
नूह जिसको पुकारे उसे महमूद कहते हैं, हज़रत इब्राहिम जिसके नाम की माला जपे उसको महमूद कहते हैं। कहा सारी खुदाई जिसकी तारीफ करे उससे महमूद कहते हैं, और जिसकी वो महमूद खुद तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं।